صحیح ہے. کہتا ہے یا امیر المؤمنین ان اللہ ینزلک بمنزلۃ انت علیہا، کہ خدا نے آپ کو وہ منزلت دی ہے، وہ مقام دیا ہے جو شاید ہی کسی کو ملا ہو. یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. پھر وہ اپنے بغض ابو حنیفہ کو ظاہر کرتا ہے، کسی وجہ سے بولا. ابو حنیفہ فقہ اکبر میں، آپ توجہ علمی بات بھی آ جائے، کہتے ہیں مات ابوا رسول اللہ علی الکفر. ابو طالب پر تو بعد میں بات ہوگی. کہتے ہیں رسول کے والد اور والدہ بھی کفر پر مرے ہیں. تو ایسے پر ہم بے شمار کیا فقہ الاکبر ہے. آپ دیکھیے گا شرح فقہ اکبر پورے ملا علی قاری نے اس چیز کا دفاع کیا ہے. پورا ایک رسالہ لکھا ہے نبی کے آباء و اجداد کے کفر پہ. تو اب دیکھیں کہ کون گستاخ کرنے والا ہے کون گستاخ نہیں، لیکن میں سبھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں تو کہہ رہا ہوں ابو طالب کو تم بعد میں بخشنا، پہلے نبی کے والدین کو بخش. تم توجہ ہے پہلے مسلم کو جلانا چاہیے، اس میں بھی ایک روایت ہے. سنن ابی داؤد کو جلانا چاہیے. یہ تمام وہ ملعون کتابیں ہیں جن میں آپ کو نبی کے آباء و اجداد کی گستاخی ملے گی. آگے بڑھتے ہیں. خوبصورت روایت ہے، پڑھتا ہے کہتا ہے خدا نے تو آپ کو منزلت دے دی. وَإِنَّ آبَاءَكَ فِي النَّارِ، آپ کے والد گرامی تو جنت میں نہیں ہے. ترجمہ ذرا سمجھ کے کر رہا ہوں، بتانا ضروری ہے، بچے بھی ہیں موجود. مولا جواب دیتے فَوَّاللَّهُ فَاكَ، اے مولا کائنات آپ تو وہ ہیں. عمر بن عبدود کے سینے پر سوار تھے، آپ کے چہرے انور پر تھوکتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، غصہ نہیں دکھاتے. کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، غصہ دکھا سکتے تھے. اچھا لیکن جب یہاں پہ بابا ابو طالب کے متعلق کچھ کہا گیا تو فَوَّاللَّهُ فَاكَ، خدا تیرے منہ کو برباد کر دے. اب آپ کو سمجھ آ گیا. بات آئی ہے عصمت علی ابن ابی طالب کی. علی کی عصمت محفوظ ہے ابو طالب کی وجہ سے. واہ 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 واہ. اب یہ جملہ کیا ہے، جب 20 منٹ کی تقریر میں کہتا، لیکن اب میں نہیں کہہ سکتا، یہ بہت تفصیل. فَوَاللَّهُ فَاكَ، خدا تیرے منہ کو برباد کر دے. علی المرتضیٰ نے کہا، کہتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا نَبِيًّا، اس ذات پروردگار کی قسم ہے جس نے محمد اور مصطفیٰ کو نبوت کے درجے پر فائز کیا ہے. چھوٹی قسم کا واللہ ہی کہہ سکتے ہیں، مولا مان جاتے ہیں. یہ کون سی قسم کھا رہے ہیں؟ یا خدا کی کوئی خاصیت ذکر کر دیتے ہیں، للہ للرحمن للرحیم؟ نہیں، ایسی قسم کھا رہے ہیں جس میں توحید کا بھی ذکر ہے، نبوت کا بھی ذکر ہے. بتانا چاہ رہے ہیں میں اس شخصیت کا ذکر کرنے چاہ رہا ہوں جس نے نبوت کے لیے بھی قربانی دی ہے اور توحید کے لیے بھی قربانی دی. واہ 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 واہ. کہتے ہیں اب یہ جملہ سنیے گا اور جملے پر مجلس کو ختم کرتے ہیں. واہ واہ واہ. خوبصورت جملہ ہے. علی المرتضیٰ بیان کر رہے ہیں فضائل ابی طالب. کہتے ہیں کہ لو ان ابی ابا طالب، اگر یاد رکھو اگر میرے بابا ابو طالب شفع فی کل مذنب علی وجہ الارض لشفع اللہ تبارک و تعالی له فیہم. یاد رکھو کہ اگر میرے بابا چاہیں اور بابا چاہ کر جو ہے وہ تمام گناہگاروں کی شفاعت کرے. خدا اتنا ابو طالب کو اپنے ہاں قریبی پاتا ہے، اتنی عظیم منزلت ہے ابو طالب کی. خدا ابو طالب کی تمام شفاعت کو قبول فرما دے گا. خدا تو قرآن میں کہتے ہوئے نظر آتا ہے لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ. اگر خدا کے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگے تو شاید گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی قرۂ عرض پر باقی نہ رہے. یہ خدا کے جلال کا انداز تھا، لیکن جمال کے انداز کو انداز ابو طالب کہتے ہیں. خدایا جنہیں تو معاف نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اگر ابو طالب ان کے حوالے سے شفاعت کریں گے یہ تیرا وعدہ ہے کہ تو سب کو معاف کر دے گا. پھر علی المرتضیٰ کہتے ہیں بڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان ابی فی النار وانا قسیم الجنت والنار. تو کیا سمجھتا ہے اگر مان بھی لے تیری اس غلط بات کو کہ میرے بابا جہنمی ہے تو یہ تو بتا دے کہ قسیم الجنت والنار کون ہے. اگر وہ کوئی ذات ہے تو علی ابن ابی طالب کی ہے. تمہارا نبوت اور توحید کو ملاتے ہیں. والذی بعث محمدا بالحق، اس ذات پروردگار کی قسم ہے جس نے محمد کو نبوت اور حق کے پیغام کے ساتھ بھیجا. اور یہ وہ جملہ ہے جس کے لیے زحمت دی تھی. کہتے ہیں ان نور ابی طالب، کہ میرے بابا ابو طالب کے نور کی خاصیت یہ ہے لَيُطْفِئَ أَنْوَارَ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جتنے بھی نور قیامت کے دن ہوں گے ان تمام نوروں پہ جو سب سے بھاری نور ہوگا وہ میرے بابا ابو طالب
واہ 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 إلا أنوار الخمسة، لیکن محمد اور آل محمد کی کچھ شخصیات مستثنی ہوں گے. وجہ دیتے ہیں لأن نورہ من نورنا، ابو طالب کا نور ہم سے الگ نہیں ہے. ابو طالب کا نور جزء نور محمد اور آل بھائی واہ 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 نعرہ حیدری کیا کہنے خلق اللہ نورنا قبل ان يخلق آدم بألفی عام. آدم کو خلق نہیں کیا تھا، ہمارے انوار کو پہلے خلق کیا تھا ہزاروں سال پہلے. جملہ کہہ دینا دیجئے کہ آدم موجود نہ تھے، ابراہیم موجود نہ تھے، اسماعیل موجود نہ تھے، اسحاق موجود نہ تھے، ایوب موجود نہ تھے، موسیٰ موجود نہ تھے، سلیمان موجود نہ تھے. بھئی یہ تمام بڑے بڑے اولو العزم انبیاء موجود نہ تھے. لیکن 14 کے بارے میں تو ہم سنتے رہتے ہیں. ایک شخصیت کو اور اضافہ کر دیجئے، ایک اور نور تھا جن کی خلقت ان سے پہلے ہوتی ہے. وہ نور ہے نور ابی طالب علیہ السلام. خدا سے بس دعا مانگتے ہیں، بس بات کو ختم کرتے ہیں. خدا تیری بارگاہ میں آل محمد بالخصوص سید البطحاء مومن آل قریش، قریش کا جو مومن ہے، مومن آل فرعون یہ ہے مومن قریش. توجہ، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تمام مومنین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی آمین. سب کا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما. الہی جن آمین. جن مرحومین کے لیے دعا کروائی گئی ہے اور ان کا ذکر کیا گیا، ان سب کو اعلی دین میں جوار آل محمد میں جگہ نصیب فرما. الہی آمین. آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے قلب اطہر کو ہم سے راضی و خوش فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.